مجھے یہاں RPW اسٹوڈیو میں آ کر ہمیشہ روحانی مسرت حاصل ہوتی ہے۔ بہت شکریہ۔ شاعر کی اپنی ایک دنیا ہوتی ہے، اور ایک سفر کے دوران ندا فاضلی صاحب نے مجھ سے اور عزم شاکری سے کہا تھا کہ شاعر کو اپنی دنیا میں رہنا چاہیے۔ اس کی دنیا کیا ہوتی ہے؟ خیالوں کی دنیا۔ واہ۔ وہ کہیں بھی رہے، صحرا میں رہے یا گلزار میں رہے، لیکن وہ کہیں رہتا اور ہی ہے، خیالوں میں۔ تو یہ دیکھ کر بڑا اچھا لگتا ہے مجھے کہ زبیر احمد صاحب نے اور سمیر کاظمی صاحب اور تسلیم عارفی صاحب اور جو بھی ان کے رفقائے کار ہیں، انہوں نے ایک ایسی دنیا یہاں آباد کر رکھی ہے کہ جو خیالوں کی دنیا آپ جس میں رہتے ہیں تو یہ ایسا لگتا ہوگا آپ کو یہاں آ کے کہ یہ وہی دنیا ہے۔ تو یہ جو شاعری میں ابھی سن رہا تھا کافی دیر سے، آپ کی آغاز ایسے ہی ہوتا ہے۔ غزل جو ہے وہ قافیہ پیمائی کا ایک کھیل ہے، اور شروع میں اسے ایسے ہی کھیل کی طرح کھیلتا ہے شاعر کے۔ یہ ہم سے تو ایک صاحب نے یہ بھی کہا کہ قافیے لکھ لیا کرو سائیڈ میں، تو وہ ایک بار میں نے لکھے تھا، وہ 20-25 قافیے ہو گئے۔ اب میرا دھیان غزل سے تو ہٹ گیا قافیوں پہ کہ بھائی کیا بچا، اب کون سا قافیہ رہ گیا، اب کون سا قافیہ رہ گیا۔ تو مجھے لگا یہ بکواس بات ہے۔ 6-7-8 قافیے ہوتے ہیں سامنے کے۔ یہ بات بھی سچ ہے کہ کبھی کبھی بہت سامنے کا قافیہ آدمی بھول جاتا ہے، تو ایک نظر دوڑا لینی چاہیے کہ ہاں یہ اس کے قافیے ہو سکتے ہیں۔ لیکن ہے کیا کہ شمس الرحمن فاروقی جو بہت بڑے کریٹک اردو کے گزرے ہیں، ان کا ایک مضمون میں نے پڑھا، وہ لکھتے ہیں کہ جب آغاز ہوتا ہے شاعری کا تو کسی خیال کا نظم ہو جانا، یعنی اس کا بحر میں آ جانا ہی ایک بہت بڑا ایڈونچر ہوتا ہے۔ واہ۔ شاعر شاعر کو مسرور کرتا ہے وہ ایڈونچر کہ بھئی جو خیال میں نے سوچا تھا وہ نظم ہو گیا۔ لیکن ایسا ہر بار نہیں ہوتا۔ آپ دیکھیں گے ندا صاحب کو آپ پڑھا کیجئے، میں جو 10-12 شاعروں کو بہت پڑھتا ہوں، اس میں ندا فاضلی بہت اہم شاعر ہیں۔ ان کی ایک نظم آپ پڑھیے گا کہ ہر نظم مکمل ہوتی ہے، ایسی ایک نظم ہے ان کی بڑی شاندار۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ہر نظم مکمل ہوتی ہے یا ہر شعر مکمل ہوتا ہے، لیکن جب وہ ذہن سے کاغذ پر آتا ہے تو تھوڑی سی کمی رہ جاتی ہے۔ واہ۔ تو کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ خیال ہمارے سامنے ہے، لیکن ہم پورا کا پورا خیال جو ہے وہ اسے لا نہیں پاتے بحر میں، اس میں کمپرومائز ہوتا ہے پھر کہ چلو یار ہم کہنا تو کچھ اور چاہتے تھے، لیکن یہ بھی جو کہہ سکے ہم، یہ بھی ایک خیال ہے۔ واہ۔ تو لیکن دھیرے دھیرے یہ ایک بہت بڑی ایکسرسائز ہے۔ ایکسرسائز میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ مجھے 20 سال کا جب میں تھا تو میں جو کچھ کہنا چاہتا تھا وہ میں نے 55 سال کی عمر میں کہا۔ واہ۔ جب یعنی کوئی ایسا واقعہ، کچھ ایسی باتیں میرے ساتھ ہوئیں اسکول لائف میں، تو میں چاہتا تھا اس کا اظہار کروں غزل میں، نظم میں، لیکن اظہار نہیں کر سکا۔ 55 سال کی عمر میں اس کا اظہار کر رہا ہوں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مشاہدہ جو میرا تھا، جو میرا پرسیپشن تھا، وہ تو محفوظ تھا، لیکن میرے پاس لفظ نہیں تھے، میرے پاس سلیقہ نہیں تھا۔ تو کوشش کریں۔ بشر نواز کا شاید آپ نے نام سنا ہو، ایک بہت بڑے محقق، بہت بڑے کرٹک گزرے ہیں اورنگ آباد کے۔ تو میں نے ایک سفر اپنی کتاب میں لکھا ہے ان کے ساتھ، نظام آباد سے اورنگ آباد تک۔ تو وہ ایک انٹر سٹی ٹرین تھی، اور ہم بالکل آرڈنری کلاس میں بیٹھے ہوئے تھے۔ تو
وہاں ہم سگریٹیں بھی پھونک رہے تھے خوب، چائے بھی بہت آ رہی تھی. تو انہوں نے بشر صاحب نے مجھ سے کہا دیکھو یار سونا نہیں ہے، یہ 4-5 گھنٹے کا سفر ہے. تو اچھا ہوا کہ میں نہیں سویا، حالانکہ میری برابر میں کئی ہمارے دوست سو رہے تھے شاعر، لیکن وہ جو ایک ان کے ساتھ جو میں نے 4 گھنٹے میں جاگا، اپنی نیند میں نے خراب کی. پتہ چلا کہ میں جاگا ہی اس دن، میں اس سے پہلے جاگ ہی نہیں رہا تھا. تو انہوں نے مجھ سے یہ کہا کہ جب کوئی شعر کہا کرو تو یہ سوچا کرو ذرا سی دیر کے لیے کہ یہ شعر، یہ خیال سنا ہوا سا تو نہیں ہے. اگر ایسا لگے کہ ہاں یہ تو سنا ہوا ہے تو اسے پھینک دیا کرو، پھاڑ دیا کرو، یعنی اب اسے ایکسیپٹ مت کیا کرو. اور جب ایسا لگے کہ یہ خیال نہیں سنا میں نے، اور بلکہ جب تمہیں یہ ڈر لگے کہ یہ کیا خیال ہے، تو وہ آپ کا خیال ہوگا، پھر وہ آپ پر کھل نہیں رہا. جیسے شعر کبھی کبھی شاعر پر بھی بہت دیر میں کھلتا ہے. ہم جب غالب کے شعر پڑھا کرتے تھے تو نہ تھا میں تو خدا تھا، میں نہ ہوتا تو خدا ہوتا، ڈبویا مجھ کو ہونے نے نہ ہوتا میں تو کیا ہوتا. واہ 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 واہ. اب میں اس کا مطلب یہ سمجھتا تھا بہت، یعنی جب میں 6ٹھی-7ویں کلاس میں تھا شاید، کہ میں نہ ہوتا تو خدا، یعنی میں خدا ہوتا. بس اتنی سی بات سمجھ میں آتی تھی کہ یہ شاید یہ کہہ رہا ہے کہ میں خدا ہوتا. لیکن وہ آگے چل کر پتہ یہ چلا کہ شاعر یہ کہہ رہا ہے کہ جب انسان نہیں تھا تو اے خدا تو جب اس وقت بھی تھا، لیکن مجھے ہونے نے ڈبو دیا. یعنی میں دنیا میں آیا تو آزمائشوں میں رہا، نہ ہوتا میں تو کیا ہوتا، اگر تو مجھے بناتا ہی نہیں تو کیا ہوتا. تو اسی طرح سے شعر جو ہیں وہ آدمی میں کھلتے ہیں دھیرے دھیرے. اور وہ جب کہتا ہے، ایک بات آخر میں اور کہنا چاہوں گا، یہ میرا جی چاہتا ہے جب مجھے نئے لکھنے والے ملتے ہیں تو میں چاہتا ہوں کہ آپ کو وہ بات بتاؤں جو میں نے بہت زمانہ لگا دیا جسے سیکھنے کے لیے. جب آپ شعر کہا کریں تو اس کی پروس کر کے دیکھا کریں کہ میں نے کیا کہا ہے. اگر ایسا لگے کہ یار یہ تو بڑی معمولی سی بات ہے، یہ بات تو کوئی بھی کہہ سکتا ہے، تو آپ کو ایسے وقت میں سوچنا چاہیے کہ یہ کوئی خیال ایسا نہیں ہے. مثال کے طور پہ ہم عشقیہ شاعری کرتے ہیں یا سنتے ہیں بہت، تو اس میں بھی میں یہ دیکھتا ہوں کہ بڑی عجیب سی مطلب ایک کیفیت بنی ہوئی ہے آج کل شاعری میں. یعنی کوئی ایسا اچھوتا سا خیال نہیں آ رہا، یا بہت کم ہی کے ساتھ سنائی دیتا ہے کہ یہ بڑا چھوٹا سا خیال ہے اور اس سے پہلے میں نے یہ نہیں سنا. تو ہمیں ایسے شعروں کی طرف، ایسے مضامین کی طرف توجہ دینی چاہیے، یا ہم یعنی کچھ پڑھتے ہیں دیکھتے ہیں تو اسے آبزرو کر کے اسے شاعری بنانا چاہیے. جیسے جاں نثار اختر کا ایک شعر میں پڑھ رہا تھا، عورت کی حیا پر اور عورت کی شرم پر. آپ نے بہت شعر سنے ہوں گے، لیکن ان کا ایک شعر شاید سنا ہوا آپ نے کہ شگفتہ پھول سمٹ کر کلی بنے جیسے، شگفتہ پھول سمٹ کر کلی بنے جیسے، کچھ اس کمال سے تو نے بدن چرایا تھا. واہ 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 واہ. اب یہ ایک نئی بات ہو گئی کہ عورت شرمائی لجائی، ایسا بہت پہلے بھی ہم کہتے آئے تھے، لیکن اس نے اسے تشبیہ جو دی یہ نیچر کے خلاف تھی بالکل. عام طور پہ کلی جو ہے پھول بنتی ہے، لیکن شاعر نے کہا کہ شگفتہ پھول سمٹ کر کلی بنے جیسے، کچھ اس کمال سے تو نے بدن چرایا تھا. واہ واہ واہ. تو خیالوں کی ندرت پہ اور خیالوں کی جو کہنا چاہیے جو اس کی انفرادیت ہے اس پہ نظر رکھنا شروع کیجئے تو آپ کو خود محسوس ہوگا کہ ہمارے خیالات جو بہت عام سے لگتے تھے اب وہ عام نہیں ہیں. تو بہرحال آپ سب لوگوں سے مل کے آپ کو سن کر بہت خوشی ہوئی، اور ہم بہت زیادہ وقت نہیں دے پاتے، اس کے لیے ہم پریشان بھی رہتے ہیں اور حیران بھی رہتے ہیں.
بہرحال ایک غزل کے کچھ شعر سناتا ہوں میں. ایک بار زوردار تالیاں بجا دیجیے. اور کیا ہے کہ رسم الفت نبھانے والے لوگ، رسم الفت نبھانے والے لوگ، رسم الفت نبھانے والے لوگ، ہائے اگلے زمانے والے لوگ. ہاں واہ 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 واہ. رسم الفت نبھانے والے لوگ، ہائے اگلے زمانے ہائے والے. اگلے زمانے والے لوگ، رہ گئے خود ہی داستاں بن کر، داستانیں سنانے والے لوگ. واہ 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 رہ واہ. گئے خود ہی داستاں بن کر، داستانیں سنانے والے لوگ. دشت ویران ہوتے جاتے ہیں، دشت ویران ہوتے جاتے ہیں، کیا ہوئے خاک اڑانے والے لوگ. دشت ویران ہوتے جاتے ہیں، کیا ہوئے خاک اڑانے والے لوگ. خارزاروں میں خیریت ہے سب، خارزاروں میں خیریت ہے سب، مٹ گئے گل کھلانے والے لوگ. واہ 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 واہ. خارزاروں میں خیریت ہے سب، مٹ گئے گل کھلانے والے لوگ. اور عرض کرتا ہوں کہ مٹ گئے گل کھلانے والے لوگ، ہار جاتی ہیں ساری تدبیریں، ہار جاتی ہیں ساری تدبیریں، ہار جاتی ہیں ساری تدبیریں، جا کے رہتے ہیں جانے والے لوگ. واہ 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 واہ. ہار واہ واہ جاتی واہ ہیں، ہار جاتی ہیں ساری تدبیریں، کیا حقیقت ہے. جا کے رہتے ہیں جانے والے لوگ. واہ واہ واہ. دیر تک ساتھ کیوں نہیں رہتے، دیر تک ساتھ کیوں نہیں. دیر تک ساتھ کیوں نہیں رہتے، دیر تک یاد آنے والے لوگ. واہ 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 واہ. دیر تک ساتھ کیوں نہیں رہتے، دیر تک دیر ساتھ. تک یاد آنے والے واہ لوگ. واہ واہ. وہی دیتے ہیں زخم بھی ہم کو، وہی دیتے ہیں زخم بھی ہم وہی کو. دیتے ہیں زخم بھی ہم کو، جو ہیں مرہم لگانے والے لوگ. واہ 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 واہ. وہی دیتے ہیں، وہی دیتے ہیں زخم بھی ہم کو، جو ہیں مرہم لگانے والے لوگ. اب جو روتے ہیں راکھ پر بیٹھے، اب جو روتے ہیں رات بھر اب بیٹھے. جو روتے ہیں راکھ پر بیٹھے، تھے یہی گھر جلانے والے لوگ. واہ 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 واہ. اب جو روتے ہیں راکھ پر بیٹھے، تھے یہی گھر جلانے والے لوگ. یہ غزل کے کچھ شعر اور سماعت فرمائیے. اس میں ذرا سا ایک چیز میں بتانا چاہتا ہوں، شعر جب پڑھوں گا تو بات نہیں کروں گا، کہ لہجہ جو ہے وہ شاعری کی بنیاد ہے. مطلب آپ جو ہے اپنی بات کس انداز سے کہہ رہے ہیں، اس کی ایک آسان ڈیفینیشن جو ہے وہ اسٹائل آف رائٹنگ ہے انگریزی میں، لیکن اس میں شامل جو ہے آپ کی پوری پرسنالٹی ہے لہجے میں. لہجہ کوئی اوڑھی ہوئی چیز نہیں ہے کہ آپ نے اٹھایا انگرکھا پہن لیا یا شیروانی پہن لی، تو ایسے آپ لہجہ نہیں اوڑھ سکتے یا پہن سکتے ہیں، بلکہ وہ آپ کے اندر سے طلوع ہونے والا ایک سورج ہے جو آپ کی شخصیت کو ڈیفائن کرتا ہے. واہ. تو بات کہنے کا اپنا ڈھنگ ہونا چاہیے، اور ایسا لگے کہ جیسے میں بشیر بدر کا کوئی شعر بنا نام لیے پڑھوں گا ابھی مثال کے طور پہ، تو آپ ذرا سا اگر آپ پڑھتے ہیں تو آپ فوراً کہیں گے یہ تو بشیر بدر کا شعر لگ رہا ہے. تو ایسا کیوں ہوتا ہے، ایسا کیوں لگنے لگتا ہے کہ بشیر بدر کا شعر ہے، یا یہ شکیب جلالی کا شعر ہے، یا یہ ناصر کاظمی کا شعر ہے؟ اس لیے ہوتا ہے کہ انہوں نے اپنا کہنے کا ایک ڈھنگ بنا لیا تھا، اپنا ایک ڈھنگ سے مراد ہوتا ہے کہ اسٹیٹس، وہ ذہنی سطح جو ہے وہ اصل میں لہجہ ہے. تو یہ اور خیال رکھیے گا ذرا سا جو ہمارے نئے لکھنے والے ہیں. یہ غزل جو ہے شہریار صاحب نے
جب پہلی بار میں نے ان کے سامنے پڑھی تو مجھے بڑی دعاؤں سے نوازا تھا، واہ اور بلکہ انہوں نے مجھے فون بھی کیا جب میں نے انہیں مجموعہ دیا اپنا، تو انہوں نے کہا یار تم ٹھیک ٹھاک شاعر ہو، تو میں اب یہ میری کاہلی کہیے یا بدنصیبی کہیے کہ میں علی گڑھ چلا جاتا فوراً اور ان سے یہ لکھوا لیتا، لیکن میں نے سوچا کہ کہیں ملیں گے تو لکھوا لوں گا، لیکن بہرحال وہ زندگی ان کی وفا نہیں کر سکی، مجھے آج تک بڑا افسوس ہے۔ سنیے گا یہ غزل ایک، کہتا ہوں کہ وہ بھی کچھ بھولا ہوا تھا، وہ بھی کچھ بھولا ہوا تھا، میں بھی کچھ بھٹکا ہوا، واہ واہ واہ، وہ بھی کچھ بھولا ہوا تھا، میں بھی کچھ بھٹکا ہوا، راکھ میں چنگاریاں ڈھونڈی گئیں، ایسا ہوا، واہ، وہ بھی کچھ بھولا ہوا تھا، میں بھی کچھ بھٹکا ہوا، راکھ میں چنگاریاں ڈھونڈی گئیں، ایسا ہوا، داستانیں ہی سنانی ہیں تو پھر اتنا تو ہو، واہ، داستانیں ہی سنانی ہیں تو پھر اتنا تو ہو، سننے والا شوق سے یہ کہہ اٹھے پھر کیا ہوا، واہ 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 واہ، داستانیں ہی سنانی ہیں تو پھر اتنا تو ہو، سننے والا شوق سے یہ کہہ اٹھے پھر کیا ہوا، اور کہتا ہوں کہ عمر کا ڈھلنا کسی کے کام تو آیا چلو، عمر کا ڈھلنا کسی کے کام تو آیا ضرور، عمر کا ڈھلنا کسی کے کام تو آیا چلو، آئینے کی حیرتیں کم ہو گئیں، اچھا ہوا، واہ 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 واہ، عمر کا ڈھلنا کسی کے کام تو آیا چلو، آئینے کی حیرتیں کم ہو گئیں، اچھا ہوا، رات آئی اور پھر تاریخ کو دہرا گئی، واہ، رات آئی اور پھر تاریخ کو دہرا گئی، یوں ہوا ایک خواب تو دیکھا مگر دیکھا ہوا، واہ 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 واہ، رات آئی اور پھر تاریخ کو دہرا گئی، یوں ہوا ایک خواب تو دیکھا مگر دیکھا ہوا، دیکھا ہوا، وہ کسی کو یاد کر کے مسکرایا تھا ادھر، وہ کسی کو یاد کر کے وہ کسی کو یاد کر کے مسکرایا تھا ادھر، اور میں نادان یہ سمجھا کہ وہ میرا ہوا، واہ 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 واہ، وہ کسی کو یاد کر کے مسکرایا تھا ادھر، کیا شعر اور ہے، میں نادان یہ سمجھا کہ وہ میرا ہوا، کیا کیا رعایتیں ہیں، واہ واہ واہ، تو بہرحال ہے اچھا ارے یار میں دیکھو ایسا ہے وہ سنا دوں گا، ایک چیز اور بڑی خاص ہے، جو جیسے ایک مشاعرہ ہوتا ہے تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ سامعین ہیں وہ جو سننا چاہتے ہیں سنانا پڑتا ہے، اور ایک ہوتی ہے نشست، تو اس میں شاعر جو سنانا چاہتا ہے وہ واہ 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 بہت زیادہ واہ 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 واہ، تو یہ غزل ہے میری، یہ کچھ لوگ کہتے ہیں یار ایسے قافیے کہاں ہوتے ہیں، یہ بن جاتا ہے مطلب ایک ہماری اردو میں مطلب چھوٹی یہ کا قافیہ، تو جدید شاعروں نے تو اس سے بھی زیادہ عجیب عجیب حرکتیں کی ہیں، تو بہرحال یہ غزل ایک مطلب میننگ فل ہے، تو میں یہ سنانا چاہ رہا ہوں، پھر ترنم سے ایک آدھ غزل انشاءاللہ، جی ہاں، اور یہ نہ کہا کریں شعر، جب یہ 6-7 لوگوں نے کہا کہ زحمت تمام،
تو وہ مجھ سے ایک بزرگ کہہ رہے تھے ابھی کہ یار جب یہ زحمتی ہے تو آپ دے ہی کیوں رہے زحمت؟ واہ 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 واہ. بھائی یہ تو نعمت ہے، شاعری ایک رحمت ہے، ایک نعمت ہے. تو یہ نہ بولا کریں آپ زحمت تمام، بلکہ آپ یہ کہا کریں کہ رحمت تمام. نہیں، کئی دوستوں نے ہمارے کہی، تو یہ بہرحال ایک کمزور جملہ ہے. شاعری کوئی عام بات کوئی ہے. میں ایک جگہ بیٹھا تھا تو شاعروں کی برائیاں کرنے لگے لوگ، کہنے لگے یار قرآن مجید میں بھی لکھا ہوا ہے کہ ان کا پیچھا، ان کا وہ فالو مت کرو انہیں، یہ جو ہے بخشش کا تو خیر میں نے نہیں پڑھا. یہ تھا کہ انہیں فالو نہیں کرنا چاہیے، ان کا تتبع نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ یہ خیالوں کی وادیوں میں بھٹکتے ہیں اور ان کے کہنے میں اور ان کے عمل میں فرق ہوتا ہے. یہ ہے بس. تو بہرحال وہ یہ بھی کہہ رہے تھے لوگ کہ یار وہ اقبال بھائی مغفرت ہی نہیں ہے شاعروں کی. تو میں نے کہا یار دیکھو ایسا ہے، یہ تو مغفرت کا تو فیصلہ اللہ کرے گا کہ بھائی کس کی ہے. آپ بھی نہیں گارنٹی لے سکتے اپنی کہ آپ شاعر نہیں ہیں تو کیا آپ کی مغفرت ہو جائے گی. تو وہ کہنے لگا ہاں یہ بات بھی صحیح ہے. تو میں نے کہا دیکھیے میں ایک بات کہتا ہوں، آپ کو شاید بری لگے گی، لیکن یہ میرا ذاتی خیال ہے، اس سے آپ ایگری کریں نہ کریں، لیکن میں یہ مانتا ہوں کہ شاعر جو ہے وہ کتنا ہی برا کیوں نہ ہو، وہ سماج کے عام آدمی سے بہتر ہی ہوتا ہے. واہ 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 واہ. وجہ کیا ہے کہ وہ محسوس جلدی کرتا ہے، مطلب وہ تڑپتا بہت ہے، وہ کچھ کر سکے نہ کر سکے، لیکن اس کی آنکھ جو ہے وہ نم ہوتی ہے حالات دیکھ کے، ظلم دیکھ کے، اور وہ چیختا بھی ہے. کبھی کبھی وہ بظاہر چیختا ہے، کبھی اس کے لفظ چیختے ہیں. اور ہاں یہ بھی کہا گیا ہے کہ آپ ظلم اگر برا کام ہوتے ہوئے دیکھیں تو ہاتھ سے روکنے کی کوشش کریں، ہاتھ سے نہ روک سکیں تو زبان سے روکنے کی کوشش کریں، اور اگر زبان سے بھی نہیں روک سکتے برا کام تو آپ دل میں اسے برا ہی سمجھیں. یہ مطلب ایک طرح کی جنگ ہے یہ ظلم کے خلاف. سماعت فرمائیے 4-5 شعر، پھر ایک آدھ حاضر ہوں. کہتا ہوں کہ یہ شام تیرے لمس کی خوشبو سے جڑی ہے، یہ شام تیرے لمس کی خوشبو سے جڑی ہے، یہ شام تیرے لمس کی خوشبو سے جڑی ہے، اس شام کی تقدیر گلابوں نے لکھی ہے. واہ 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 واہ. یہ شام تیرے لمس کی خوشبو سے جڑی ہے، واہ، اس شام کی تقدیر گلابوں نے لکھی ہے. تارے بھی نمائش کا ہنر بھول گئے ہیں، تارے بھی نمائش کا ہنر بھول گئے ہیں، تارے بھی نمائش کا ہنر بھول گئے ہیں، جس دن سے میرے چاند کی تحریر پڑھی ہے. واہ 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 واہ. تارے بھی نمائش کا ہنر بھول گئے ہیں، واہ 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 واہ. جس دن سے میرے چاند کی تحریر پڑھی ہے. اور یہ شعر بھی خاص طور سے عرض کرتا ہوں، جس تارے بھی نمائش کا ہنر بھول گئے ہیں، واہ، جس دن سے میرے چاند کی تحریر پڑھی ہے. ہر شام کچھ سیل ویل کا چکر ہے. اچھا، جس دن سے میرے چاند کی تحریر پڑھی ہے، ہر شام کھچے آتے ہیں معصوم فرشتے، ہر شام کھچے آتے ہیں معصوم فرشتے، ہر شام کھچے آتے ہیں معصوم فرشتے، نانی کی پٹاری میں کوئی سبز پری ہے. واہ 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 واہ. ہر شام کھچے آتے ہیں معصوم فرشتے، نانی کی پٹاری میں کوئی سبز پری ہے. کیوں اتنی عقیدت سے مجھے دیکھ رہے ہو، کیوں اتنی عقیدت سے مجھے دیکھ رہے ہو،
کیا کوئی بشارت میرے ماتھے پہ لکھی ہے؟ واہ 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 وہ اتنی عقیدت سے مجھے دیکھ رہے ہو، واہ کیا کوئی بشارت میرے ماتھے پہ لکھی ہے؟ واہ تاریک سمندر میں گزارے ہیں کئی سال، تاریخ سمندر میں گزارے ہیں تاریک سمندر میں گزارے ہیں کئی سال، تب جا کے مجھے نور کی ایک بوند ملی ہے۔ واہ 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 تاریک سمندر میں گزارے ہیں کئی سال، واہ واہ تب جا کے مجھے نور کی ایک بوند ملی ہے۔ واہ اس ترنم سے ایک غزل سن لیجئے۔ بہرحال ایک غزل بہت کم پڑھی ہے میں نے مشاعروں میں، تو یہاں سب شاعری بیٹھے ہیں تو ہمت کر رہا ہوں میں۔ اصل میں کبھی کبھی لفظ مشکل ہو جاتے ہیں، بس اور کوئی بات نہیں ہوتی۔ خدا نے لاج رکھی میری بے نوائی کی، خدا نے لاج رکھی میری بے نوائی کی، خدا نے لاج رکھی میری بے نوائی کی، بجھا چراغ تو جگنون رہنمائی کی۔ واہ 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 خدا نے لاج رکھی میری بے نوائی کی، بجھا چراغ تو جگنون رہنمائی کی، بجھا چراغ تو جگنون رہنمائی کی، تیرے خیال نے تسخیر کر لیا ہے مجھے، تیرے خیال نے تسخیر کر لیا ہے مجھے، واہ 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 تیرے خیال نے تسخیر کر لیا ہے مجھے، یہ قید بھی ہے بشارت بھی ہے رہائی کی، واہ 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 قید بھی ہے۔ کیا کہنے، تیرے خیال نے تسخیر کر لیا ہے مجھے، یہ قید بھی ہے بشارت بھی ہے رہائی کی، واہ 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 متاع درد ہے دل میں تو آنکھ میں آنسو، متاع درد ہے دل میں تو آنکھ میں آنسو، متاع درد ہے دل میں تو آنکھ میں آنسو، نہ روشنی کی کمی ہے نہ روشنائی کی، واہ واہ نہ روشنی کی کمی ہے نہ روشنائی کی، متاع درد ہے دل میں تو آنکھ میں آنسو، ہائے 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 نہ روشنی کی کمی ہے نہ روشنائی کی، زندہ باد زندہ باد، قریب آ نہ سکی کوئی بے وضو خواہش، قریب آ نہ سکی کوئی بے وضو خواہش، کیا کہنے کیا کہنے، قریب آ نہ سکی کوئی بے وضو خواہش، بدن سرائے میں خوشبو تھی پارسائی کی، واہ 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 کیا کیا رعایتیں ہیں، کیا حسن تعلیل ہے، واہ 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 قریب آ نہ سکی کوئی بے وضو خواہش، واہ 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 بدن سرائے میں خوشبو تھی پارسائی کی، اب اپنے آپ کو قطرہ بھی کہہ نہیں سکتا، اپنے آپ کو قطرہ بھی کہہ نہیں سکتا، اب اپنے آپ کو قطرہ بھی کہہ نہیں سکتا،
برا کیا جو سمندر سے آشنائی کی، واہ 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 واہ. اب اپنے آپ کو قطرہ بھی کہہ نہیں سکتا، برا کیا جو سمندر سے آشنائی کی، برا کیا جو سمندر سے آشنائی کی، اسے بھی شہن مصاحب بنا لیا اپنا، شہن مصاحب بنا لیا اپنا، اسے بھی شہن مصاحب بنا لیا اپنا، جس آدمی سے توقع تھی لب کشائی کی، جس آدمی سے توقع تھی لب کشائی کی. بہت شکریہ. 2 شعر میں ان کے احترام میں پڑھ دیتا ہوں. بہت پڑھی میں نے وہ غزل. اسے بچائے کوئی کیسے ٹوٹ جانے سے، اسے بچائے کوئی اسے کیسے ٹوٹ جانے، بچائے کوئی کیسے ٹوٹ جانے سے، وہ دل جو باز نہ آئے فریب کھانے سے، وہ شخص ایک ہی لمحے میں ٹوٹ پھوٹ گیا، وہ شخص ایک ہی لمحے میں ٹوٹ پھوٹ گیا، جسے تراش رہا تھا میں ایک زمانے سے، جسے تراش رہا تھا، وہ شخص ایک ہی لمحے میں ٹوٹ پھوٹ گیا، جسے تراش رہا تھا میں ایک زمانے سے، رکی رکی سی نظر آ رہی ہے نبض حیات، یہ کون اٹھ کے گیا ہے میرے سرہانے سے، یہ کون اٹھ کے گیا ہے میرے سرہانے سے، نہ جانے کتنے چراغوں کو مل گئی شہرت، نہ جانے کتنے چراغوں کو مل گئی شہرت، ایک آفتاب کے بے وقت ڈوب جانے سے، ایک آفتاب کے بے وقت ڈوب جانے سے، اداس چھوڑ گیا وہ ہر ایک موسم کو، اداس چھوڑ گیا وہ ہر ایک موسم کو، گلاب کھلتے تھے کل جس کے مسکرانے سے. بہت شکریہ. تو یہ ہمارا بیٹا یہاں بیٹھا ہے شیو کمار, تو یہ ایک غزل کے لیے انہوں نے خاص طور سے کہا ہے, یہ میری تازہ غزل ہے. اور اب میں مجھ سے بزرگ کہتے تھے ایک وقت ایسا آ جاتا ہے کہ جیسے کوئی پلاٹ آتا ہے نا ذہن میں, ایک پلاٹ جو ہے وہ نقطے کی شکل میں آتا ہے, ایک نقطہ ہے بس, اسے کہانی کار جو ہے اسے پھیلا دیتا ہے اور کہانی یا ناول یا داستان بنا دیتا ہے. تو اب ایسا ہوتا ہے کہ غزل میرے ساتھ تو ایسا ہوتا ہے کہ کہانی سی ہوتی ہے غزل میں میرے لیے,
ایسا لگتا ہے میں کوئی چھوٹی سی ایک کہانی لکھ رہا ہوں، یہ کہانی کا کوئی انش ہے، کوئی ایک حصہ ہے اس کا۔ تو یہ میرے بچپن اور میری ماں کے حوالے سے کچھ شعر ہیں جو میں نے ابھی جدہ میں بھی پڑھی تھی، تو کئی لوگ آئے بڑے جذباتی ہو گئے، میں بھی بڑا جذباتی ہو جاتا ہوں اسے پڑھتے ہوئے۔ تو یہ 4-5 شعر سماعت فرما لیں۔ عرض کرتا ہوں کہ پڑھے تھے پریم کے بس 2.5 اکشر، پڑھے تھے پریم کے بس 2.5 اکشر، پڑھے تھے پریم کے بس 2.5 اکشر، میری تعلیم پوری ہو گئی تھی۔ واہ 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 واہ، پڑھے تھے میری پڑھے تعلیم تھے پوری ہو گئی تھی۔ پریم کے بس 2.5 اکشر، میری تعلیم پوری ہو گئی تھی۔ پڑھے تھے پریم کے بس 2.5 اکشر، میری تعلیم پوری ہو گئی تھی۔ وہ دن آیا کہ جب پورا ہوا میں، وہ دن آیا کہ جب پورا ہوا میں، مگر تب تک وہ آدھی ہو گئی تھی۔ واہ واہ واہ، وہ دن آیا کہ جب پورا ہوا میں، واہ، مگر تب تک وہ آدھی ہو گئی تھی۔ میں نیچا ہو گیا اپنی نظر میں، واہ، میں نیچا ہو گیا اپنی نظر میں، میری آواز اونچی ہو گئی۔ واہ 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 واہ، میں نیچا ہو گیا اپنی نظر میں، میری آواز اونچی ہو گئی تھی، میری آواز اونچی ہو گئی تھی۔ کھلی ہی رہ گئیں آخر وہ آنکھیں، کھلی ہی رہ گئیں آخر وہ آنکھیں، میرے آنے میں دیری ہو گئی تھی۔ کھلی ہی رہ گئیں آخر وہ آنکھیں، میرے آنے میں دیری ہو گئی تھی۔ میں گلک توڑ کر واپس گیا تو، میں گلک توڑ کر واپس گیا تو، میں گلک توڑ کر واپس گیا تو، وہ گڑیا اور مہنگی ہو گئی۔ واہ واہ واہ، گلک توڑ کر واپس گیا تو، میں گلک توڑ کر میں گلک توڑ کر واپس گیا تو، کیا حسن ہے، وہ گڑیا اور مہنگی ہو اور گئی۔ مہنگی ہو گئی۔ بہت شکریہ، تو اجازت ہے، بس کافی بہت شکر گزار ہوں میں آپ کا۔ اور جی کون سی؟ اچھا اردو، اچھا بہتر ہے۔ یہ نظم جو ہے یہ 2002 میں نے کہی تھی ابتدا میں، اور میری ایک منہ بولی بہن ہیں شہلا نواب، ان کا ایک رسالہ نکلتا تھا محفل صنم جامع مسجد کے سامنے۔ بہرحال ایک شاید پرانی دلی جو آتے جاتے ہوں جو بچے نوجوان، بہت بھیڑ رہتی ہے آج کل، تو وہاں جو پرانے جانے والے ہیں وہ تو بیچارے پچھتاتے ہی ہیں جا کے کہ یار میں کیوں آ گیا یہاں، چلنے کی جگہ نہیں ہے۔ لیکن یہ وہ زمانہ تھا جب اتنی آبادی نہیں تھی، تو ایک بندو پان والے کی دکان تھی جامع مسجد کے سامنے، یعنی گیٹ نمبر 1 کے ادھر۔ تو اس گلی میں وہ ایک آفس تھا محفل صنم، تو منور رانا وہاں بہت آتے تھے، اور اکثر تو یہ ہوا کہ انہوں نے رات کے 11 بجے جیسے فون کیا، انہوں نے کہا کہاں ہو اقبال؟ میں نے کہا بھائی میں تو لیٹ چکا ہوں، کہنا کھڑے ہو جاؤ۔ تو وہ معین شاداب کو بھی بلا لیا کرتے تھے، اوکھلا سے مجھے بھی تو پھر ہم رات کے 2 بجے تک وہاں بیٹھتے تھے، اور باتیں ہوتی تھیں شاعری پہ، اور قصے پرانے کے کہ وہ ایک شاعر تھے یہاں، وہ ایسے تھے، ان کا یہ اچھا شعر ہے۔ تو ہم نے ان باتوں سے بہت سیکھا، ان محفلوں سے۔ تو بہرحال وہ ایک بڑا مزے کا قصہ وہاں یہ ہوا کہ شہلا نواب جو میری منہ بولی بہن ہیں،
وہ ماشاء اللہ مطلب گڈ لکنگ مطلب لیڈی ہے. تو اس زمانے میں یعنی یہ آج سے 22 سال پرانی بات بتا رہا ہوں, شادی نہیں ہوئی تھی اس کی, ہماری بہن کی. تو بہت سے لوگ جو تھے وہ چکر میں لگے ہوئے تھے, مطلب آگے پیچھے. تو وہ اپنے اپنے طریقے سے امپریس کرتے تھے. ایک بار انہوں نے کہا بھائی آج تو میں چاہتی ہوں کہ آپ کھانا میرے ساتھ کھائیں. میں چلا گیا, معین شاداب بھی آ گئے. تو انہوں نے مجھے ایک خط دکھایا شہلا نواب نے کہ یہ ایک شاعر کا خط ہے, ذرا آپ ملاحظہ فرمائیں. تو خط پڑھنے سے پہلے اسے سونگھ بھی لیں. تو میں نے دیکھا تو بڑا زبردست مہک رہا تھا, وہ پرفیوم ڈال کے جو ہے بھیجا گیا تھا خط کو. تو میں اب وہ ظاہر ہے مجھ سے شکایت ہی کرنے والی تھی کہ یہ کیسا شاعر ہے کہ اس نے مجھے لو لیٹر لکھا ہے اور اس کو جو ہے خوشبوؤں میں نہلایا بھی ہے. تو میں نے کہا, میں نے اپنا بچاؤ کیا کیونکہ میں بھی شاعر برادری گئی ہوں. تو میں نے کہا بھائی کیا سلیقہ مندی ہے. تو بہرحال اس طرح کی باتیں ہوتی رہتی تھی. ایک دن یہ ہوا کہ ایک صاحب کا فون آیا. وہ ایک مشاعرہ کرتی تھی سر سید احمد خان کی یاد میں 17 اکتوبر کو. تو وہ ایک پورٹریٹ لگا دیا کرتی تھی اسٹیج پہ پورا سر سید احمد خان کا. تو وہ ایک لڑکا اسے بار بار فون کرتا تھا ہماری بہن کو کہ وہ جو آپ کے پاس ایک فوٹو ہے سر سید احمد خان کا, میں چاہتا ہوں کہ وہ آپ مجھے عنایت فرما دیں. کہ بھئی آپ کیا کریں گے؟ کہ بھئی میں بہت بڑا فین ہوں ان کا, تو میں اسے اپنے آفس میں لگا لوں گا. انہوں نے کہا جی یہ تو میرا مشاعرے کا وہ ہے ایسٹ ہے. تو اس نے کہا میں کسی پینٹر کو دے کے اس کا ایک بنوا لوں گا, آپ کچھ دن کے لیے مجھے دے دیں. تو ایک دن معین شاداب اور ہم بیٹھے تھے, تو اس نے بہن نے ہماری کہا کہ بھئی ایک لفنگا جو ہے وہ پیچھے لگا ہوا ہے میرے, اور وہ یہ تصویر لینا چاہتا ہے سر سید احمد خان کی. اتفاق سے اسی وقت اس کا فون آ گیا. تو وہ فون جو ہے معین شاداب کو دے دیا گیا. تو انہوں نے بات کی, معین شاداب نے کہا ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. تو انہوں نے پوچھا ان صاحب نے جو تصویر لینا چاہتے تھے کہ آپ کون بول رہے ہیں؟ تو معین شاداب نے کہا میں سر سید احمد خان عرض کر رہا ہوں. واہ 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 واہ. تو بہرحال اس کے بعد اس کا فون نہیں آیا کبھی. تو اس طرح کے بہت سارے واقعات ایسے ہیں جو میں لکھتا رہتا ہوں. میری کچھ کتابیں آتی رہتی ہیں تو لوگ پسند کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں یار ایک خاص زمانے کے خاص شہر کی کچھ یادداشتیں ہیں. بہرحال اب نظم سنیے آپ. اردو ہے میرا نام میں خسرو کی پہیلی. کیا کہنے. اردو ہے میرا نام میں خسرو کی پہیلی. میں میر کی ہمراز ہوں غالب کی سہیلی. دکن کے ولی نے مجھے گودی میں کھلایا. سودا کے قصیدوں نے میرا حسن بڑھایا. ہے میر کی عظمت کہ مجھے چلنا سکھایا. ہے میر کی عظمت کہ مجھے چلنا سکھایا. میں داغ کے آنگن میں کھلی بن کے چمیلی. اردو ہے میرا نام خسرو کی پہیلی. غالب نے بلندی کا سفر مجھ کو سکھایا. حالی نے مروت کا سبق یاد دلایا. اقبال نے آئینہ حق مجھ کو دکھایا. اقبال نے آئینہ حق مجھ کو دکھایا. مومن نے سجائی میرے خوابوں کی حویلی.
اردو ہے میرا زوردار تالیاں بجا دیجئے حضرات. واہ 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 واہ. اردو ہے میرا نام میں خسرو کی پہیلی ہے ذوق کی عظمت کے دیے مجھ کو سہارے واہ 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 واہ. چک بست کی الفت نے میرے خواب سنوارے کیا کہنے. فانی نے سجائے میری پلکوں پہ ستارے واہ واہ واہ. فانی نے سجائے میری پلکوں پہ ستارے اکبر نے رچائی میری بے رنگ ہتھیلی واہ 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 واہ. ہے میرا نام بے میں رنگ خسرو کی پہیلی. واہ واہ پہیلی. یہ پیغام جو آخری بند ہے اس کا ان لوگوں کے لیے ہے صرف جو اردو کو صرف مسلمانوں کی زبان سمجھتے ہیں، جبکہ اس کی تاریخ اس بات کی گواہی دیتی ہے کہ یہ زبان ہندوستان میں پیدا ہوئی، یہیں پروان چڑھی، اور یہ کسی ایک فرقے کی زبان نہیں بلکہ پورے ہندوستان کی زبان ہے. اور اس کے گیسوں سنوارنے میں جتنا حصہ مسلمانوں کا ہے اتنا دوسری قوموں کا بھی ہے. واہ. اور وہ نام ابھی لیے بھی تھے، سمیر کاظمی صاحب نے کتنے نام لیے تھے. تو سماعت فرمائیں آخری بند. اردو ہے میرا نام میں خسرو کی پہیلی کیوں مجھ کو بناتے ہو تعصب کا نشانہ مجھ کو بناتے ہو تعصب کا نشانہ کیوں مجھ کو بناتے ہو تعصب کا نشانہ میں نے تو کبھی خود کو مسلمان نہیں مانا دیکھا تھا کبھی میں نے بھی خوشیوں کا زمانہ دیکھا تھا کبھی میں نے بھی خوشیوں کا زمانہ اپنے ہی وطن میں ہوں مگر آج اکیلی اردو ہے میرا نام میں خسرو کی پہیلی غالب کی سہیلی.